الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم درس قرآن کی محفل میں تفسیر قرآن کرتے ہیں اور پھر جس بزرگ کی بھی تاریخ آتی ہے ہم اس پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اتفاق کی بات، آج امام صاحب نے سورہ احزاب کی تلاوت کی اور میں نے سوچا کہ پھر وہی آیت میں پڑھ دوں تاکہ اس پر گفتگو ہو جائے تو تسلسل بھی نہ ٹوٹے. یوں سمجھ لیں کہ آیت میں درس قرآن بھی ہو جائے گا اور مولائے کائنات کی شان بھی بیان ہو جائے گا. یہ جو برسوں سے ہمارے اسلاف بزرگوں کی یادیں مناتے آ رہے ہیں اور ہم نے انہی سے یہ درس لیا ہے. اگر بارش ہو رہی ہو تو لوگ اس طرف آ جائیں، اگر بارش ہو رہی ہو تو ادھر جگہ خالی ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہے، توجہ میری طرف رکھیں، ہمارے جو اسلاف ہے وہ بزرگوں کی یاد مناتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے ہی دن سے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یادوں کے منانے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یادوں کے منانے کا حکم دیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو اللہ کے دن کیا ہے؟ جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، سب تو اللہ ہی کے دن ہیں. اللہ نے سارے دنوں کو پیدا کیا. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جمعہ اللہ نے پیدا کیا اور سنیچر کسی اور نے پیدا کیا، اتوار کسی اور نے پیدا کیا. جب سارے دن اللہ نے پیدا کیے تو سارے دن اللہ کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہ کیوں فرما رہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے دن کیا ہے؟ یہ جمعہ، سنیچر، اتوار یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ جس دن کو اپنا دن کہتا ہے وہ دن یا تو ولی کی وفات کا دن ہوتا ہے، یا اس کی پیدائش کا دن ہوتا ہے، یا نبی کی ولادت کا دن ہوتا ہے، یا ان کے وصال کا دن ہوتا ہے. جس دن اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ دنیا سے جاتا ہے یا دنیا میں آتا ہے اس دن کو اللہ نے اپنا دن کہہ کر کے بتا دیا کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے تیسری شب میں ماں سیدہ فاطمہ کی شب منائی، اس کے بعد 10ویں شب میں ام المومنین ماں خدیجہ کی شب منائی، اس کے بعد 17ویں شب میں شہدائے بدر اور ماں عائشہ کی شب منائی، اور اب یہ ماہ رمضان شریف کی اس سال کی آخری فاتحہ ہے. اور یہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی شب ہے. 21 رمضان المبارک کی شب مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی شہادت کی شب ہے. ہم اپنے بزرگوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے اسلاف کی شان کیا تھی، ہمارے اسلاف کے مراتب کیا تھے، ہمارے اسلاف کی بزرگی کیا تھی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھ میں اور آپ میں طاقت نہیں کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر سکیں، اس لیے کہ اہل بیت وہ شان والے لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کے گھر والے لوگ ہیں. آپ بتائیں جب نبی کی کوئی مثال نہیں تو ان کے گھر والوں کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان کا اثر اس کے گھر والوں پر پڑتا ہے. جتنا باوقار انسان ہوگا اس کے گھر والوں کی تربیت بھی وہ اسی طرح سے کرے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر پلیدی کو، ہر ناپاکی کو، ہر گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیہ کریمہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، اور اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات کے علاوہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور قیامت تک کی ان کی اولاد ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اہل بیت ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ جو سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، آپ نے سیدہ فاطمہ کی شان سماعت کی، جب فاطمہ الزہرا اتنی شان والی ہے تو ان کا شوہر کتنی شان والا ہوگا، ان کے مراتب کیا ہوں گے، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی بزرگی کیا ہوگی۔ بلکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے۔ پہلے تو یہ بات کہہ دوں، دنیا کے اندر خارجیوں نے ایک غلط فہمی پھیلائی کہ جو اہل بیت کرے وہ رافضی ہے، جو یا علی کہے وہ رافضی ہے۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ لوگ ڈر کے مارے مولا علی کی شان میں جو ہے نعرے لگانا اور لوگوں نے بند کر دیے۔ اہل بیت کا ذکر کرنے سے لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں ہمیں رافضیت کا تانا تو نہیں ملے گا، ہم پر لوگ رافضیت کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے۔ لیکن اللہ رحمت فرمائے امام شافعی پر، جب امام شافعی نے اہل بیت کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ تو حضرت امام شافعی نے فرمایا اگر اہل بیت کے عشق کا نام شیعت اور رافضیت ہے تو پھر تم سب گواہ ہو جاؤ کہ سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ امام شافعی نے پوری ڈیرنگ کے ساتھ کہہ دیا، پوری جرأت کے ساتھ کہہ دیا، لیکن رافضیت اور شیعت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کے عشق کا نام رافضیت اور شیعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی گستاخی اور توہین کا نام رافضیت ہے۔ تو جس کو اہل بیت کے ڈنکے بجاتے دیکھو اس کو رافضی اور شیعہ مت کہو، بلکہ جس کو صحابہ کی توہین کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ رافضی اور شیعہ ہے۔ تو رافضیت جو ہے وہ صحابہ کی عداوت کا نام ہے، صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ اب اتنی تمہید کے بعد عرض کروں کہ مولا علی وہ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو یہ شرف ملا ہے اور اب نہ ملے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان علی کے علاوہ نہ کعبے میں پیدا ہوا ہے اور اب نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تنہا علی وہ ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے ہیں اور جن کی پیدائش کعبے میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، علی مرتضیٰ کی ولادت سے پہلے علی مرتضیٰ کی پیدائش کے ڈنکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، کائنات کو وجود عطا نہیں فرمایا تھا، اس سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا 2 ذاتیں پیدا کروں گا، ایک کو خاتم النبیین بناؤں گا اور ایک کو ولیوں کا سردار بناؤں گا۔ خاتم النبیین تو محمد الرسول اللہ ہوں گے اور ولیوں کے سردار علی مرتضیٰ ہوں گے۔ بلکہ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا، 1000 سال پہلے اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے وصی ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں۔ یہ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا۔ آپ غور فرمائیں اس علی کی شان کیا ہوگی، اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا جس کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ شان دیا، یہ عظمت دی، یہ بزرگی دی، یہ طہارت دی۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی کوئی مسجد حرام کے بعد دنیا کی کوئی مسجد نبوی سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ جس کے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں آج کے بعد سب دروازے بند کرو، کسی کا دروازہ گھر کا مسجد نبوی میں نہیں کھلے گا، اگر دروازے کھلیں گے تو صرف 2 دروازے کھلیں گے، ایک نبی کا دروازہ کھلے گا مسجد میں اور ایک علی کا دروازہ کھلے گا، تیسرے کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھل سکتا۔ اور آقا کریم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ علی کو جنابت کی حالت میں
کسی آدمی کو جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی کو جنابت کی حالت میں میں مسجد میں آنے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ غور فرمائیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے، کسی کو نہ پسند آئے تو یہی چھوڑ دیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کو میرے نبی نے جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت دی، تو جو ناپاک ہوتا ہے اس کو مسجد میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم میرا علی جنابت میں بھی ناپاک نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس پاک علی کو پاک مسجد میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناپاکی کا جنابت کا حکم جدا ہے، جنابت کا حکم جدا ہے اور ناپاک ہونا جدا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو مولا علی کو حالت جنابت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علی وہ ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی سے محبت صرف مومن کے دل میں ہوگی اور منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کر بھی محبت نہیں کر سکتا، اس کے دل میں علی کی محبت قرار نہیں پا سکتی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو زمانے کے اندر منافقین بڑھنے لگے، لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اسلام کی جڑیں بھی کاٹتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا کہ جب آقا نے پردہ فرما لیا اور اس کے بعد وحی کا نزول بند ہو گیا، ارے وحی آتی تھی تو یہ ہوتا تھا کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں منافق، تو پہچان لیا جاتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی منافق ہیں، فلاں منافق ہیں، فلاں منافق ہیں، لیکن اب آقا نے پردہ فرما لیا، وحی کا نزول بند ہو گیا، تو تم کیسے پہچانتے کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے تھے جب ہمیں یہ لگتا کہ یہ مومن ہے یا منافق اور پہچاننے میں غلطی ہوتی، پہچاننے میں دقت آتی، تو ہم یہ کرتے کہ جن لوگوں کے بارے میں شک ہوتا مومن ہے کہ منافق ہے، تو اس کے سامنے ہم علی کا ذکر کرتے، اگر وہ علی سے محبت کا اظہار کرتا سمجھ جاتے مومن ہے، علی سے نفرت کا اظہار کرتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ علی کو معیار بنایا تھا کہ جو علی سے عشق کرے گا وہی مومن ہوگا، علی سے عداوت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ نے اس حرام کر دی ہے جس کے دل میں علی کی عداوت ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ مولا علی نے کہا بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو صدیق نے کہا علی ایک دن حضور نے مجھے کہا تھا کہ اے ابو بکر علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حدیث معتبر کتابوں میں ہے۔ علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں ہے۔ علی کے بیٹے کو گالیاں دینے والوں، علی کے بیٹے امام حسین کی مجلس پر پابندیاں لگانے والوں، علی ان کو چٹھی دیں گے جو امام حسین کو باغی لکھ چکے ہیں کتابوں میں، علی ان کو چٹھی دیں گے جو امام حسین کے مقابلے میں یزید کو رحم اللہ کہتے ہیں، اس کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ صاحب جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جنت تو اللہ ہی کی ہے، لیکن جنت میں وہی جائے گا جس کو علی چٹھی دے گا۔ علی کی چٹھی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہم خدا پہ ایمان لائے، جس نبی کے کہنے پر بغیر تحقیق کے ہم نے کتاب کو اللہ کا قرآن مانا، اس نبی کا کہنا یہ ہے۔ اور کون بیان کر رہا ہے؟ امت محمدیہ میں سب سے سچا، جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے سچا جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے۔ بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر، نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر میرا علی جس کو چٹھی دے گا بس وہی جنت میں جائے گا۔ علی یہ سن کر مسکرانے لگے۔
تو صدیق کہتے علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ کہا تم سے تو یہ کہا کہ جس کو علی چٹھی دے گا وہ جنت میں جائے گا، لیکن نبی نے مجھ سے کہا جو ابو بکر کا دشمن ہوگا اس کو چٹھی مت دینا۔ اس سے پتا چلا کہ جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامے ہوگا اسی کو جنت ملے گی۔ اگر کسی کی صحابہ سے پٹنے لگی اور اہل بیت سے دشمنی کرنے لگا، عظمت صحابہ تو مناتا ہے لیکن اہل بیت کی عظمت کا قائل نہیں، تو یاد رکھنا علی سے چٹھی نہیں ملے گی، اس لیے کہ چٹھی دینے والا تو علی ہے، اور اہل بیت کے نام پہ سینے پیٹتا ہے لیکن صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو علی کہہ چکے کہ جس چٹھی تو اسی کو دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، صحابہ کی محبت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جانا ہے۔ آقا نے یہ معیار متعین فرمایا۔ مسلمانوں یہ تو جنت ہوئی، یہ تو انسان ہوئے۔ آپ کو پتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا علی تمہیں معلوم ہے دنیا میں کچھ جو ہے وہ پھل ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں اور کچھ پھل ہوتے ہیں جو میٹھے ہوتے ہیں۔ علی تمہیں معلوم ہے اللہ نے پھلوں کو کڑوا کیوں کیا اور کچھ پھلوں کو میٹھا کیوں کیا؟ مولا علی نے عرض کیا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، اللہ چاہتا تو سارے پھلوں کو میٹھا کر دیتا لیکن اس نے سارے پھل میٹھے نہیں کیے، کچھ پھلوں کو کڑوا کر دیا۔ عرض کیا آقا یہ بتائیں کہ اللہ نے پھلوں کو کڑوا کیوں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی جب اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا تو ان پھلوں پر تمہاری محبت کو پیش کیا۔ اے لوگوں اے پھلوں علی سے محبت کر لو، خدا کہہ رہا ہے پھلوں علی سے محبت کر لو، اے پھلوں علی سے محبت کر لو، اے پھلوں علی سے محبت کر لو۔ آقا فرماتے ہیں جس پھل نے علی کا عشق کو قبول کر لیا اللہ نے اس پھل کو میٹھا اور لذیذ کر دیا، اور جس پھل نے علی کے عشق کا انکار کر دیا اللہ نے اس پھل کو کڑوا کر دیا۔ دنیا اس کو منہ نہیں لگاتی جو پھل علی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ علی کی شان ہے، علی یہ مرتضیٰ کا مقام یہ ہے کہ پھل عشق کرے تو دنیا منہ لگائے، پھل عشق کرے تو دنیا منہ، پھل عشق چھوڑ دے علی کا تو کوئی منہ نہ لگائے۔ پتا چلا کہ دنیا اسی کو قریب کرتی ہے جو علی کا ہوتا ہے، جس کی علی سے نہیں پٹتی اس کی نبی سے نہیں پٹتی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی جس سے ناراض ہے اس سے محمد ناراض، اور آقا فرماتے ہیں جس سے میں ناراض ہوں اس سے میرا خدا ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں علی سے عداوت اور دشمنی کرنے والے کی پیشانی پر قیامت کے دن لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیر خدا علی مرتضیٰ وہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے، علی کون؟ دیکھو دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کائنات کا نظام رک گیا ہے، جیسے سورج کا دیر سے نکلنا اور سورج کا ڈوب کر واپس آنا۔ یہ تو آپ نے سنا کہ سورج ڈوب کر علی کے لیے واپس آیا عصر کی نماز مقام صحبہ پر، لیکن علی کے لیے سورج نکلا نہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی فجر کی نماز کے لیے نکلے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس وقت وہ لوگ نماز کے لیے جاتے تھے تو سنتیں گھر میں پڑھ کے نکلتے تھے۔ یہ بہت افضل عمل ہے کہ وضو کر کے سنتیں گھر پڑھیں پھر مسجد آئیں، لیکن ابھی چونکہ مصروفیت کا دور ہے ہم رستہ چلتے ہوئے مسجد آ جاتے ہیں تو اس لیے سنتیں ہم مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کم سے کم فجر میں تو ہم گھر ہی بنا کر فجر کی سنتیں ادا کر کے پھر مسجد میں آیا کریں۔ اس پر بہت بڑے ثواب کی بشارت ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو مغفرت کی بشارت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، سنتیں گھر پڑھ کے آنے۔ تو مولا علی نے سنتیں گھر میں ادا کی، نکلے باہر مسجد جانے کے لیے تو دیکھا کہ ایک سفید بال والا بڈھا آگے آگے چل رہا ہے۔ علی نے سوچا کہ یہ ادب کے خلاف ہے، میں جوان یہ بوڑھا، کسی بوڑھے کے آگے جانا یعنی اس کو اوورٹیک کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے مولا علی دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں کے اندر ایک غلط بات آ گئی ہے کہ معاذ اللہ وہ لوگ استغفر اللہ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بوڑھوں کی مزہ لینا لوگ یہ بہت اچھا کام سمجھتے ہیں۔ کوئی محلے میں بوڑھا ہوگا سارے جوان اس کی مذاق کرتے ہیں، اس کی مزہ لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اسلام میں جس کے بال سفید ہو گئے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص بوڑھوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو اسلام میں بوڑھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت سے اس کے حصے کو ختم فرما دیا، اس کا رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب عام انسان بوڑھے ہو جائیں تو ان کا اتنا ادب ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کتنا ادب ہوگا، یہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن مولا علی نماز پڑھنی ہے، نماز کا جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور ایک بوڑھا آگے چل رہا ہے، اس لیے آپ اس کو اوورٹیک نہیں کر رہے، اس کے آگے نہیں نکلتے، حالانکہ جماعت واجب ہے. جماعت اللہ کے نبی امامت کر رہے ہیں. اور علی کون؟ علی کوئی معمولی نہیں کہ مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی جن بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر کسی کو علم کی خیرات چاہیے، جب تک علی تک نہیں آئے گا علم نہیں ملے گا. علی تک نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بہت سے تو ہے جو علی کے مخالف ہے لیکن بڑے بڑے علامہ بنے گھوم رہے. ہم کہتے ہیں نتیجہ دیکھ لیجئے نا. علم کا ملنا یہ ہے کہ علم نافع ملے، فائدہ پہنچانے والے. وہ علم تو شیطان کے پاس بھی ہے جو گمراہ کر دیتا ہے. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. تو علم نے تو شیطان بھی بنایا ہے. مولوی شیطان صاحب وہ فرشتوں کے استاد تھے، لیکن جب نبی کی توہین کر دی تو نکال کر کے مردود کر دیے گئے. تو اس سے پتا چلا کہ علامہ بنے گھومنے سے فائدہ نہیں. علم مفید ملے، علم نافع ملے، فائدے مند علم ملے. ارے وہ علم جو شیطان بنا دے وہ علم نہیں، وہ گمراہی ہے. علم تو وہ ہے جو اللہ کی معرفت عطا کر دے، اللہ کی پہچان عطا کر دے. تو علی تک جو نہیں آتا اسے علم کی برکت، علم کا فیضان نہیں ملتا. اس سے پتا چلا کہ جو علی کو چھوڑ کر علم والے بنے گمراہی کی طرف چلے گئے، بہراروی کا شکار ہو گئے. قرآن پڑھ کر بھی توہین کرتے بیٹھے، قرآن پڑھ کر بھی انکار کرتے بیٹھے، عبارتیں پڑھی سمجھ میں نہیں آیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہر ایک کے گھر میں جانے کا قانون ہے کہ جس کے گھر میں جاؤ دروازے سے جاؤ. شریف لوگ کھڑکیوں سے نہیں کودتے، شریف لوگ چھتوں سے نہیں آتے، شریف لوگ روشن دانوں سے داخل نہیں ہوتے. اور جو کھڑکی چھت اور روشن دان سے آتے ہیں ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا نہیں جاتا، ذلت کے ساتھ لات مار کر نکال دیا جاتا ہے. تو نبی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی جن بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. اگر مصطفیٰ کے علم سے، مصطفیٰ کے فیضان نبوت سے فیض حاصل کرنا ہے تو پہلے علی تک آؤ. جو علی تک آئے گا اس کو مصطفیٰ کی نبوت کی برکتیں ملے گی، نبی کا فیضان علم ملے گا، نبی کی علم کی برکتیں ملے گی. تو علی وہ ہے جس سے حضرت عمر ابن خطاب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں. علی وہ ہیں جن سے ماں عائشہ صدیقہ مسئلے پوچھتی تھی. بلکہ حضرت عمر تو یوں کہتے ہیں کہ جو مسئلے میں علی نہیں ہوتا میں اس میں ڈرتا ہوں کہ غلطی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اسی لیے فاروق اعظم نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا. علی کا علم وہ ہے. کیا علم تھا نبی نے جو دیا تھا علم. حضور کی ظاہری زندگی میں بھی بہت علم تھا. اور جب آقا نے پردہ فرمایا تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پورے مدینے میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، پورے مدینے منورہ میں. اور ایک بات بھی عرض کر دوں، علی سے پوچھو نا کون سی کتاب پڑھ کے آپ اتنے بڑے عالم بنے، پوچھو علی سے. عبداللہ ابن مسعود کہنے. ابن مسعود کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آقا نے فرمایا دین کے معاملے میں جو ابن مسعود کو پسند ہے وہی مجھ محمد کو پسند ہے. یعنی عبداللہ ابن مسعود وہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے جن کی پسند کو اپنی پسند قرار دیا وہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد پورے مدینے میں علی سے بڑا کوئی عالم مجھے نظر نہیں آیا. تو علی سے پوچھو علی آپ کو علم ملا کہاں سے، کتنی کتابیں آپ نے مطالعہ کی، کتنی کتابیں پڑھی.
علی کہتے ہیں سنو میرے علم کی بات جاننا چاہتے ہو، مجھے علم ملا کہاں سے؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علی پیدا ہوئے تھے تو حضور نے غسل دیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی، اس دن علی پیدا ہو گئے۔ حضور کی عمر جب 30 سال کی ہو گئی تو علی کی ولادت ہوئی، تو علی مرتضیٰ کو غسل حضور نے دیا تھا، اور غسل دیتے وقت کہا تھا آج میں علی کو غسل دے رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ علی مجھے غسل دے۔ آپ غور کریں علی کا مقدر بھی کیا ہے یار، نبی جس کو نہلائے وہ علی ہیں، حضور جس کو نہلائیں پہلا غسل دیں وہ علی ہیں۔ کوئی پیدا ہوتا ہے تو کسی کو دائی نہلاتی ہے، کسی کو دادی نہلاتی ہے، کسی کو خالہ نہلاتی ہے، کسی کو پھوپھی نہلاتی ہے۔ علی تیرے مقدر پہ قربان، تجھے نہلا کون رہا ہے؟ توجہ آپ کی، علی کی شان جاننا بیٹھے ہو نا تو سن لو، علی کو نہلا کون رہا ہے؟ حضور، حضور کے ہاتھ ہے۔ اب قرآن سے پوچھو یہ نبی کے ہاتھ کس کے ہاتھ ہے؟ قرآن سے پوچھو نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ کون سا ہاتھ نہلا رہا ہے علی کو؟ علی کو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور نہلا کون رہا ہے؟ محبوب خدا دست رسول نہلا رہے ہیں۔ اگر یہ کہوں کہ دست مصطفیٰ میں دست خدا کام کر رہا ہے تو یہ میری عقیدت کا غلو نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ تیرے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے، تو علی وہ جس کو نہلایا میرے مصطفیٰ نے۔ یہ بات بہت بات پر بات نکلے گی، مجھے ایک دوسری نشست میں شرکت کرنی ہے، بس مختصر عرض کروں تو علی حضور کو نہلا رہے ہیں، علی حضور کو نہلا رہے ہیں، بلکہ علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں میں جب حضور کو نہلانے لگا تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کو میں نہلا تو رہا ہوں، حضور علیہ السلام کو اب پلٹانا ہے کروٹ۔ علی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کو میں پلٹا دوں کروٹ تاکہ پانی بہا دوں۔ جیسے میرے دل میں خیال آیا حضور نے کروٹ لے لی۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں حضور نے کروٹ لے لی۔ اب مجھے سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کچھ کرنا نہیں ہے، صرف دل میں خیال آنا ہے، مصطفیٰ کا انداز بدلتا جائے گا۔ جب میں نے سوچا تو دوسری کروٹ لے لی، میں نے پانی ڈالا۔ خدا کی قسم میں جب حضور کو نہلا رہا تھا حضور کے وجود ناز سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، میری زبان سے نکلا یا رسول اللہ آپ جب تک ظاہری حیات میں رہے تو بھی پاکیزہ مہکتے رہے، اور بعد وصال بھی آپ مہک رہے ہیں۔ تو میں نے حضور کو جب نہلایا تو ایک کپڑے سے میں نے حضور کا بدن خشک کیا، نہلانے کے بعد حضور کا بدن خشک کیا، لیکن خشک کرتے کرتے مجھے خیال آیا علی دو جگہ پانی رہ گیا ہے، اس کو کپڑے سے خشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو حضور کی ناف میں پانی رہ گیا ہے، حضور کی جو ناف تھی اس میں گہرائی تھی، ایک کٹوری کی طرح گہرائی تھی، باریک چھوٹی سی گہرائی ہوتی، وہ گہرائی تھی، اتنی سی گہرائی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ناف بھی بڑی خوبصورت تھی، خدا کی قسم خدا نے سنوارا تھا، دست قدرت سے سنوارا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں حضور کی ناف میں پانی تھا اور حضور کی پلکوں پر پانی تھا۔ میں نے سوچا پورا پانی تو کپڑے سے پوچھ لیا ہے، ہلکا ہلکا خشک کر دیا ہے، تھوڑی تھوڑی تری باقی ہے، لیکن یہ دونوں پانی علی اب موقع کہاں ملے گا؟ جب پیاس لگی تو کبھی دستوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے تو وہ پی لیا، اب یہ پانی پینے کہاں ملے گا؟ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے کپڑا رکھ دیا، پانی ہے وہ پی لوں، اور جو نبی کے پلکوں کا پانی ہے وہ پی لوں۔ علی کہتے ہیں جس دن میں نے وہ پانی پیا جو نبی کی ناف میں جمع تھا، اور وہ پانی پیا جو نبی کی پلکوں پر جمع تھا، اللہ نے مجھے سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ یہ علی کے علم کا ہے، خدا کی قسم جس کے ناف کا پانی پی کر، مدینۃ العلم کے ناف کا پانی پی کر علی مرتضیٰ کو باب و ہاں کا لقب ملا کرتا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ تو پانی کا جب یہ عالم ہے تو حضور کی ذات کے علم کا عالم کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کی شان کیا ہوگی؟ تو کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے علی اس بوڑھے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ جماعت چھوٹے گی تو چلے گا، لیکن بوڑھے کو اوورٹیک نہیں کرنا، اس کی بے ادبی نہیں کرنا۔ علی کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اگر معلوم ہوتا تو
اٹیک کر دیتے, اس کو پیچھے کر دیتے. لیکن یہ تو وہ ہیں جس سے فاروق اعظم مسئلہ پوچھتے ہیں, جس سے ماں عائشہ مسئلہ پوچھتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی کبھی ان سے کچھ جو ہے وہ مشورے فرمائے اور مسائل پوچھے. یہ وہ علی مرتضیٰ ہیں. لیکن جب بہرحال یہ ہوا کہ سوچا کہ یہ بھی مسجد جا رہے ہوں گے, میں بھی مسجد جا رہا ہوں, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ یہ دھیرے دھیرے چلتے رہے. بوڑھا کمزور تھا, وہ بھی دھیرے دھیرے چلتا رہا, یہ اس کے آگے نہیں جاتے, حتیٰ کہ وہ مسجد کے گیٹ پر پہنچا اور اس کے بعد پھر آگے نکل گیا. مولا علی کو بڑی تکلیف ہوئی, میں تو اس کو مسلمان سمجھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ یہ مسلمان بوڑھا ہوگا, اس کے ادب میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. آخر میری جماعت تو گئی. اتفاق سے وہ بوڑھا یہودی تھا. جب وہ نکل گیا, مولا علی مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی دوسری رکعت کے رکوع میں تھے. پہلی رکعت ادا ہو چکی تھی, دوسری رکعت کا رکوع تھا. علی آئے, شامل ہو گئے. نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل ہونے کے بعد آقا کی عادت تھی کہ نماز فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے مصلی پر اور صحابہ سے ملتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم نے کیا خواب دیکھا, تو ان کے خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. پھر اگر کوئی صحابی خواب نہیں دیکھتا, حضور خود دیکھتے تو اپنا خواب بھی بیان کرتے, تعبیر بھی بیان کرتے. اور کبھی کوئی کچھ خواب نہیں دیکھتا تو یوں ہی جو ہے وہ باتیں ہو کر کے پھر نشست ختم ہو جاتی. آقا مصلی پر بیٹھے تو ادھر ادھر سے صحابہ نے عرض کیا, حضور اجازت دیں تو سوال کریں. آقا نے میں پوچھو کیا پوچھنا ہے. عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا نماز میں کوئی وحی نازل ہو رہی تھی, قرآن نازل ہو رہا تھا, یا پھر یہ حکم آ گیا ہے کہ آج کے بعد دوسری رکعت کا رکوع بہت لمبا کرنا ہے. آقا نے فرمایا نہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور نہ ہی رکوع کے لمبا کرنے کا حکم آیا. کہ حضور آج آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا, اتنا لمبا رکوع کیا کہ ہم کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں سورج نہ نکل جائے, بہت لمبا رکوع ہو گیا. آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو آج دوسری رکعت کا رکوع لمبا ہوا اس لیے کہ جب میں دوسری رکعت کے رکوع میں پہنچا تو چاہا کہ سر کو اٹھا لوں, لیکن جبریل نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ, علی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ وہ سورج کو پکڑ کر رکھیں علی کے لیے, جب تک علی نماز میں شریک نہیں ہوگا اس وقت تک سورج نہیں نکلے. اور آپ علی کے لیے رکوع لمبا کرتے رہیں, علی کے لیے رکوع جب تک علی نماز میں شامل نہ ہو, علی کے لیے رکوع لمبا ہو. آج سورج اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ علی نماز نہیں پڑھ لیں گے. یہ علی مرتضیٰ کا مرتبہ ہے کہ جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع لمبا کرنے کا حکم دیا. بیٹوں کے لیے سجدہ لمبا کروایا جاتا ہے اور باپ کے لیے رکوع لمبا کروایا جاتا ہے. یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, علی مرتضیٰ وہ ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جو 3 چیزیں علی کو ملی, 3 چیزیں, اگر مجھے اس میں سے ایک بھی مل جاتی, ایک بھی, تو میں سمجھتا کہ یہ میرے لیے پوری کائنات کی ہر نعمت سے بہتر ہے. تو کسی نے پوچھا کون سی, تو کہا کہ نمبر 1 یہ کہ حضور علیہ السلام نے علی کے لیے فرمایا کہ کل خیبر میں, کل یہ جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. کاش کہ وہ جھنڈا مجھے ملتا تو یہ میرے لیے پوری دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہوتا. دوسری چیز, حضور نے فرمایا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں علی آ سکتا ہے. اگر یہ مجھے اعزاز ملتا تو یہ مجھے پوری کائنات کی نعمت سے بہتر ہوتا. تیسری چیز, حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کیا. اگر یہ سعادت مجھے ملتی تو میں اب پوری کائنات کی ہر نعمت سے بہتر سمجھتا. تو علی وہ ہیں جس کی لیے رضا کا اعلان خیبر میں ہوا, اور علی مرتضیٰ نے جو خیبر کا قلعہ فتح کیا, 3 دن تک مسلسل جنگ ہوئی. 3 دن, 2 دن تک جو جنگ ہوئی اس میں کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آیا. صبح سے شام ہوتی ہے, لوگ کٹتے ہیں, مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, مارتے ہیں. خیبر کا قلعہ اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا کہ آج 14.5 صدیاں اس کے فتح کو بیت گئی, بلکہ اس سے زیادہ. آج بھی اس قلعے کے کھنڈرات موجود ہیں.
اور وہ قلعہ اس زمانے میں بھی برسوں پرانا تھا. خیبر ناقابل تسخیر تھا. جب صحابہ نے کہا حضور 2 دن سے لڑتے لڑتے تھک گئے, کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا, آقا نے کہا جاؤ سب آرام کرو, کل صبح میں یہ جھنڈا انشاءاللہ اس کو دوں گا جو خدا کا محبوب ہے, رسول کا محبوب ہے. جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. حضور فرما رہے جاؤ سب سو جاؤ, کل جھنڈا اس کو ملے گا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا. صحابہ سوئے نہیں, تمنا کرتے رہے کاش جھنڈا کل ہمیں ملے. 2 چیزیں جھنڈا ملنے پر, ایک تو سند ملے گی کہ ہم محبوب خدا بھی ہے اور محب خدا بھی ہے. جس کو نبی نے سند دے دی ہو, اب اس کو کیا چاہیے کہ وہ خدا کا محبوب خدا, رسول کا محبوب رسول, اور محب خدا محب رسول, محبی محبوب بھی. تو ایک تو یہ, اور دوسری یہ کہ بہت بڑی تاریخی فتح, خیبر کا قلعہ فتح. صبح ہوئی, فجر کی نماز کے بعد ہر صحابی جلدی جلدی تیز آئے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے مقدر میں ہو, لیکن جس کے مقدر میں تھا وہ نہیں آیا. جن لوگوں کو جھنڈا نہ ملنا تھا وہ سب آ گئے, اور جس کو ملنا تھا وہ نہیں آیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب منتظر کھڑے تھے, حضور کس کو دیتے ہیں, آقا کس کو دیتے, حضور کس کو دیتے ہیں. ایسے میں حضور نے سب طرف نظر دوڑائی اور پھر فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے. سب نے عرض کیا حضور وہ نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ خیبر کی جنگ میں 2 دن لڑے, تیسرے دن کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں آئی ہے, آشوب چشم ہے, یعنی جب آنکھیں آتی اس کو آشوب چشم کہتے ہیں. آقا حضور ان کی آنکھیں اتنی دکھ رہی ہے کہ وہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں. فرمایا بلاؤ علی کو بلاؤ. یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پیش کر رہا ہوں, یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. یار لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, بخاری مسلم ہے نا, سب مانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں علی کو بلاؤ. جب علی کو بلایا گیا, علی تشریف لائے, علی مرتضی آئے, تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی جڑی بوٹی کی دوا تیار کرو, جڑی بوٹی علی کی آنکھ میں ڈالیں گے تاکہ شفا ملے گی. نہیں, حضور علیہ السلام نے کیا کیا, بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, حضور نے اپنا لعاب نکالا, علی کی آنکھ پہ لگا دیا. علی کہتے خدا کی قسم لعاب لگا اور میری آنکھیں اچھی ہو گئی. ہے اتنی زور اثر دنیا میں کوئی دوا, کسی دوا میں ہے اتنی تاثیر کے لگے. اور فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کر نہ کبھی میرے سر میں درد ہوا اور نہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی. گویا کہ ایک مرتبہ لعاب لگ گیا, اب ہمیشہ کے لیے بیماری کا خاتمہ ہو گیا. آقا نے فرمایا علی جھنڈا لو اور جاؤ چڑھائی کرو. علی مرتضیٰ نے چڑھائی کرنے کے وقت مبازرت طلب کی. جھنڈا لے کر کے علی چلے اور چلنے کے بعد ادھر جھانک کر کے مرحب نے دیکھا. یہ مرحب جو تھا نا, مرحب یہ یہودیوں کا ایسا پہلوان آدمی تھا کہ 1000 کے مقابلے میں یہ تنہا جاتا تھا, اور اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا مرحب کی کہ اونٹ کے چمڑے پہ یہ کھڑا ہو جاتا اور اس کے بعد 40 لوگ مل کر کے چمڑا کھینچتے, 40 لوگ مل کر چمڑا کھینچتے, چمڑا پھٹ جاتا اونٹ کا, مگر مرحب کو اپنی جگہ سے وہ ہلا نہیں سکتے تھے. یہ مرحب تھا. اس نے جا کر دیکھا کہاں تیاری ہو رہی ہے صبح, کون ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ 166 آیتوں میں 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں کہ علی کی شان میں جتنی کثرت سے رسول اللہ نے حدیثیں بیان کی ہے, کسی اور صحابی کی شان میں اتنی کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان نہیں کی ہے. یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, علی وہ ہیں خدا کی قسم کہ جو فیصلے کرنے پر آتا ہے
تو علی جیسا کوئی قاضی نظر نہیں آتا. علی وہ ہیں جو علم کے دریا بہانے پر آتا ہے تو علی جیسا عالم نظر نہیں آتا. علی جب تلوار چلانے پر آتا ہے تو علی جیسا بہادر نظر نہیں آتا. علی جب صبر کرنے پر آتا ہے تو علی جیسا کوئی صابر نظر نہیں آتا. علی جب تصوف بیان کرنے پر آتا ہے تو علی جیسا کوئی ولی نظر نہیں آتا. علی وہ ہے جو زمین پہ رہ کر آسمانوں پر نگاہ رکھتا ہے. علی وہ ہے شرق و غرب جس کی نگاہوں کے سامنے ہے. علی وہ ہے جس کی بیوی فاطمہ ہے, جس کا سسر محمد مصطفیٰ ہے, جس کے بیٹے حسنین کریمین ہے, جس کی بیٹی زینب ہے, جس کا اللہ اکبر خاندان ایسا بے مثال خاندان ہے کہ ایسا خاندان کسی کا نہیں. اگر کوئی ایک بندہ شہید ہو جائے تو ساری کائنات سارا خاندان اس پہ ناز کرتا ہے, فلاں صاحب ہمارے خاندان کے شہید ہیں. علی وہ ہیں جس کا اللہ اکبر پورا کنبہ شہید ہے. علی خود شہید ہیں, جس کے بیٹے شہید ہیں, جس کے پوتے شہید ہیں, جس کے نواسے شہید ہیں, جس کا بھائی جعفر طیار شہید ہے, جس کا چچا حمزہ شہید ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح پورا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے. نواسے اون و محمد شہید, یہ نواسے ہیں. علی اکبر امام قاسم پوتے شہید, حسن حسین امام حسنین کریمین بیٹے شہید, خود بھی شہید, چچا بھی شہید, پورا خاندان شہیدوں کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ علی ہے, اس علی کی کوئی فضیلت بیان ہو سکتی ہے؟ اس علی کا کوئی مرتبہ بیان ہو سکتا ہے؟ آقا نے کہا تم سب لوگ الگ الگ درختوں سے الگ الگ شاخوں سے ہو, سب الگ الگ درخت کی شاخ ہو, میں اور علی ایک شاخ سے ہے. ہماری اصل ایک ہے, ہماری اصل ایک ہے, ہماری نسل ایک ہے. آقا فرماتے سب کی اولاد بیٹوں سے چلی, میری اولاد ہر نبی کی اولاد بیٹوں سے چلی. میری اولاد اللہ نے علی کی پیٹ میں رکھا ہے, پیٹ علی کی ہوگی, نسل میری چلے گی. آپ غور کریں علی یہ مرتضی. آقا فرماتے ہیں حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. کبھی علی کا اور قرآن کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. حوض کوثر پر علی اور قرآن آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے. آقا فرماتے ہیں حوض کوثر علی کے قبضے میں ہوگا, علی کی اجازت پر جو ہے وہ کوثر کے پیالے لوگوں کو پلائے جائیں گے. علی یہ مرتضیٰ کی شان یہ ہے. آقا فرماتے ہیں جو علی کی محبت میں مر گیا اللہ نے اس کو شہادت کی موت عطا کی. جو علی کی عداوت میں مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیوں نہ ہم اس علی کے ڈنکے بجائیں, اس علی کا ذکر کریں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے گھر والوں کو بتائیں شان علی کیا ہے. کل 21واں روزہ ہے, ہر گھر میں جو ہے وہ فاتحہ کا اہتمام ہونا چاہیے. اور علی مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا ہے. علی کا نام لینے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں. یہاں ایک بات عرض کر دوں, آپ علی علی کہیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ کیا رافضی ہو گیا. اس سے کہنا علی کہنا رافضیت نہیں ہے, صدیق اکبر کو گالیاں دینا رافضیت ہے. سمجھ لو, علم حاصل کر لو. اور علی کا نام لینے سے مصیبتیں دور ہوئی ہے اور ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ کون ہے؟ جو بدعقیدوں کے فرقے نکلے ہیں نا, تو جس نے بنیاد رکھی ہے بدعقیدگی کے اس کے دادا ہیں, یعنی بدعقیدہ فرقوں کے جو گرو ہیں اس کے دادا ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا. کیا فرماتے ہیں؟ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا, کتاب لکھتے لکھتے میری انگلیاں سن ہو گئی. کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کتاب لکھتے لکھتے انگلیاں سن ہو گئی, طبیعت بھاری بھاری ہو گئی, دماغ کام نہیں کرتا تھا. میں نے قلم رکھ دیا, دل نے چاہا کہ چھوڑو کام, ابھی کام نہیں کرنا. ہوتا ہے نا ایسا, کام کرتے کرتے آدمی اکتا جاتا ہے, طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے, کام کے لیے دل نہیں لگتا. تو کہتے ہیں انگلیاں سن ہوئی, دماغ معطل ہوا, اور اس کے بعد طبیعت بوجھل ہو گئی کہ کام نہیں کرنا. میں نے سوچا کام تو پورا کرنا ہے, تو سوچا کہ اب اس کا علاج کیا, کہ انگلیاں سن نہ ہو, درست ہو جائیں, دماغ ٹھکانے پر آ جائے اور کام کے لیے طبیعت لگ جائے. تو کہا میں نے سوچا کسی اور کو کیا پکاروں, نبی کے داماد علی کو پکارتا ہوں. تو میں نے ناد علی پڑھنا شروع کیا. ناد علی مظہر العجائب تجید علنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و ولایتک یا علی یا علی یا علی. جیسے میں نے یا علی کہا میری سن انگلیاں ٹھیک ہو گئی,
میرا دماغ کام کرنے لگا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے ابا شاہ عبد الرحیم کے پاس لوگ تعویذ لینے کے لیے آتے تھے. جن لگ گیا تعویذ, بھوت لگ گیا تعویذ, پریشانی تعویذ, گھر میں برکت نہیں تعویذ, روزی نہیں تعویذ. جب بھی کوئی تعویذ لینے آتا میرے ابا کوئی لمبا چوڑا تعویذ نہیں دیتے تھے, بس 2 عبارتیں لکھتے تھے, لے خمسۃ نطفی بیا حرر وبائد حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. نبی, فاطمہ, علی, حسن, حسین کا نام لکھ کر دے دیتے, اللہ ان کو شفا عطا کر دیتا. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ نام ہے مسلمانوں, ان ناموں کی برکتیں یہ ہے, جن ہو تو بھاگ جائے, بھوت ہو تو بھاگ جائے. اور یارو سچی بات تو کہتا ہوں, برا نہیں مانے, کہ یہ وہ نام ہے, اس کے وظیفے سے ایمان کے لٹیرے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ یہاں اپنی نہیں چلے گی, یہ تو علی اور فاطمہ والا ہے, حسن اور حسین والا ہے. تو دنیا کا چور بھی گیا اور ایمان کا چور بھی گیا, اور دنیا اور جو ہے وہ جن بھوت وہ بھی گیا, اور انسانوں میں جو شیطان لوگ ہیں وہ بھی گئے. تو پتا چلا کہ ان کے ناموں کے وظیفے کی برکتیں کیا ہے. مسلمانوں یہ وہ پنجتن ہے, میں نے تیسری شب میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم ان 5 ناموں کو یاد کر لے, آدم تجھے کام آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو جب بھی تم دعا کرو ان 5 ناموں کے وسیلے سے کیا کرو, اس کی برکتیں تمہیں دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی. اگر یقین نہیں آتا تو 2+2=4 کی طرح بالکل جو ہے وہ صاف ستھری بات کہتا ہوں, مصیبت آئے تو سچے دل سے علی کو پکار کر دیکھنا. اگر مشکل کشائی نہ ہو تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا, میں تمہارے شہر میں رہتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم, نیت سچی ہو علی کو پکارو تو علی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے. اور کیوں نہ ہو, سیاہ ستہ کی حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آقا فرماتے ہیں میرا علی قیامت تک کے مومنین کا مولا ہے, اور مولا کا مطلب مددگار کے ہوتے ہیں. جب نبی نے کہہ دیا علی قیامت تک مدد کرتا رہے گا تو علی مدد نہیں کر رہے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس نام کو یاد کر لو, علی کا نام یاد کر لو, علی کا نام یاد کر لو. حضور نے ہمیں قیامت تک مومنین کا مولا ہے. اب اگر کسی کو مدد نہ آئے تو وہ اپنے ایمان کا احتساب کر لے کہ کہیں میں مومن کی صف سے باہر تو نہیں ہو گیا, کیونکہ حضور نے کیا فرمایا, علی کس کا مولا ہے؟ مومنوں کا مولا. مددگار کس کا ہے؟ تو پہلے ایمان دل میں رچا لو, انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار. علی مرتضیٰ کی برکتیں یہاں بھی ملے گی وہاں بھی. لیکن علی پاک کا نام لے کر کبھی صحابہ کو گالیاں نہ دینا, صحابہ کی توہین نہ کرنا. علی علی ہے, صحابہ صحابہ ہیں. حضور کے باغ کا ہر پھول الگ ہے, اس کی خوشبو الگ ہے, اس کی شان الگ ہے, اس کی شوکت الگ ہے. اللہ ہمیں فیضان علی مرتضیٰ سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے, اور علی مرتضیٰ کے فیضان سے اللہ تعالی ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو اللہ تعالی جو ہے بہرمند فرمائے. آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں, اور جتنے بزرگان دین سب کی روح کو ایک مرتبہ پھر سے ایصال ثواب کر دیا جائے. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد. تو وہ آیا, دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جنگ شروع ہوتی تھی تو ایک ایک کو بلایا جاتا تھا, دونوں لشکر کھڑے رہتے تھے اور ایک ایک آدمی لڑتے تھے. جب بعد میں پھر جنگ پورے شباب پر ہوتی تو پھر
ایک ساتھ جنگ ہو جاتی تھی اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی، لیکن شروعات ایک ایک سے ہوتی تھی۔ اب آیا، اس نے چلا کے کہا کون ہو تم؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مرحب و مرحب۔ مولا نے کہا کہ آنا کون ہے، آ تو صحیح۔ اور اس کے بعد علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، علی کی جو ذوالفقار تھی نا، ذوالفقار حیدری 105 کلو کی تھی۔ آپ نہیں اٹھا سکتے، ہم نہیں اٹھا سکتے، میرا علی اس کو اٹھا کے لڑتا تھا۔ علی کے بازو کی قوت کا یہ عالم تھا۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکے ہو اور آپ کو تاریخیں بلا دی گئی ہے۔ 15 اگست پر، یوم آزادی کے موقع پر، آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے ہر نقص و ناقص کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جنہوں نے اسلام کے لیے محنتیں کی، آج ان کی یاد میں کتنی مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہے، ذرا بتائیں۔ یہی حق تھا صحابہ کا، جنہوں نے جان کی قربانیاں دی۔ وہ علی جس کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا کہ احد کی لڑائی میں علی کو 16 زخم آئے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے تلواروں سے خود ٹکریں لی، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج نبی کے اس صحابی علی مرتضیٰ کے لیے، اہل بیت کے اس علم بردار علی مرتضیٰ کے لیے کتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں، کہاں کہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہی حق ہے صحابہ کا، اہل بیت کا یہی حق ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان چلا گیا، اسلام کی شاعت کا بھی احسان چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں نا، آج 21ویں شب ہے، کسے نہیں معلوم کیا شہادت علی کی شب ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ تمہارے بزرگوں کی یاد مٹ جائے تاکہ تمہیں بزرگوں کا کردار معلوم نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مومنوں کو پتا چلے گا علی وہ تھے جو 105 کلو کی تلوار ایک ہاتھ میں اٹھا لیا کرتے تھے، صرف اٹھاتے نہیں تھے، لڑتے بھی تھے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جینے کا انداز یہ ہوتا ہے، جینے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے۔ بزدلی ختم ہوتی ہے، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کے کارناموں کو سننے کے بعد تو علی مرتضیٰ نے تلوار ہوا میں لہرائی، مرحب نے کہا کون ہو تم؟ علی مرتضیٰ نے کہا میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں علی ہوں، علی ہے میرا نام۔ تو مرحب پلٹنے لگا، مرحب پلٹا، علی تجھ سے نہیں لڑنے کا، تجھ سے نہیں لڑنا۔ علی نے ہنس کے کہا کیوں؟ کہا میری ماں نے منع کیا تھا، میری ماں علم نجوم جانتی تھی، اس نے منع کیا تھا بیٹے سب سے لڑنا۔ مجھے علم نجوم کے ذریعے پتا چلا ہے، کاہنوں نے بتایا ہے کہ خیبر پر ایک دن جو ہے وہ مسلمانوں کی فوج حملہ کرے گی، جس سے چاہنا لڑ لینا، علی سے نہ لڑنا، علی نام کے جوان سے نہ لڑنا، علی نام کے پہلوان سے نہ لڑنا۔ تو مرحب نے کہا میں علی سے نہیں لڑتا، میں چلا، میری ماں نے منع کیا تھا، میں اپنی ماں کی بات جانتا ہوں۔ جیسے ہی پلٹا، چند قدم چلا، راستے میں شیطان ملا، مرحب تجھ جیسا پہلوان 1000 پہ بھاری ہے، کیوں واپس جا رہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا علی سے مت لڑنا، علی سے لڑ کر کے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں وہ ماں بھی کیسی ہوگی، عقل مند، اس کی عقل پہ مجھے حیرت ہے کہ وہ کافرہ ہو کے کہتی علی سے مت لڑنا۔ علی سے جو لڑے گا کامیاب نہیں ہوگا، علی سے لڑنے والوں کافرہ کہہ رہی ہے، اس کی تو سمجھ لو، علی سے مت لڑنا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ شیطان لیکن شیطان ہے نا، شیطان کو کب گوارا ہے کہ علی سے صلح ہو جائے، علی سے صلح ہو جائے، شیطان کو کب گوارا ہے؟ وہ ظالم مرحب جب پلٹ رہا تھا تو مرحب سے پوچھا تو 1000 پہ بھاری ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ تو اس نے کھلے لفظوں میں کہہ دے، دیکھو جو بہادر ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بزدلی بھی کرتے ہیں تو کہہ کے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس سے نہیں لڑنا ہے۔ اگر بزدل کا تانا دو گے تو دینا، لیکن حق کہہ دیتے ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں کرتے۔ تو کہا کہ علی سے نہیں لڑنا، میری ماں نے منع کیا تھا۔ تو شیطان کیا کہتا ہے، تیری ماں نے جس علی سے لڑنے کے لیے منع کیا تھا، یہ وہ علی تھوڑی ہے، وہ تو دوسرا علی ہے، یہ شیطان ہے۔ کہتا ہے یہ تو وہ تھوڑی ہے، وہ فلاں ہے۔ تو اس نے کہہ دیا
جس علی سے تیری ماں نے لڑنے سے منع کیا یہ وہ علی نہیں، وہ دوسرا کوئی علی ہے جس سے لڑنے کے لیے منع کیا، اس سے تو لڑ سکتا ہے، یہ وہ علی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں، مشہور صحابہ میں علی مرتضیٰ کے علاوہ اور کوئی مشہور علی نہیں ہے، لیکن اس نے مغالطہ کیا، اس نے کہا اچھا میری ماں نے جس سے منع کیا وہ علی اور ہے، یہ علی اور ہے، پلٹا اور کہا کہ اب علی آ جا مقابلے میں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اب حملہ کر دو۔ علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور جو 1000 کے برابر تھا ایک وار کے اندر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے۔ صوفیہ کہتے ہیں علی نے اس سے لڑا تھوڑی تھا، لڑتے تو خدا جانے کیا حال ہوتا، علی نے تو اپنی ذوالفقار کا صدقہ اتار کر پھینک دیا تھا۔ ارے لڑتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو صدقہ اتار کر پھینکا تھا ذوالفقار کا، جو ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ شان علی ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پر تکبیر بلند کرتے ہوئے، نعرہ بلند کرتے ہوئے حملہ کیا، اور اس کے بعد ایک حملے میں علی مرتضیٰ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا اور دروازہ الٹے ہاتھ سے اکھاڑا، اور وہ خیبر کا دروازہ تاریخ اٹھا کر دے کے سارے مورخین نے لکھا ہے 150 من کا وہ دروازہ تھا، 150 من کا، اور علی اس کو ڈھال بنا کر ایک ہاتھ میں پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار چلاتے رہے، اس شان سے لڑے ہیں علی نے۔ اس کے بعد لڑتے لڑتے خیال آیا میں ہی لڑ رہا ہوں، دوسروں کو بھی تو قلعے میں پہنچا دوں، تو کہا کہ آؤ آؤ، اور صحابہ کو بلایا، اور اس کے بعد اپنی پیٹھ پر وہ خیبر کا دروازہ رکھا، اپنی پیٹھ سے لے کر کے اوپر تک کے جو ہے وہ اس دروازے کو زینہ بنا دیا، اور علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر رکھا۔ صحابہ اسی پر سے چڑھتے ہوئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے، اور علی کی پیٹھ نے اس دروازے کو سنبھال کر کے رکھا۔ یہ علی کی شان ہے، اسی لیے تو کہا کہ خسرو نے کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ روب بٹھایا ہے کہ آج بھی خیبر کا قلعہ دہل رہا ہے علی کے نام سے، علی مرتضیٰ کے نام سے دہل۔ کیا ہوا؟ پیٹھ پر رکھ کر کے صحابہ گھوڑے سمیت چڑھے ہیں اور علی اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگ چڑھ گئے تو کہتے ہیں علی نے وہ دروازہ اٹھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے لکھا، حوالے تاریخی اس لیے پیش رکھ کر رہا ہوں کہ جا کے کتاب دیکھ سکتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے لکھا کہ جب علی نے دروازہ اٹھا کر کے پھینکا نا تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کتنے صحابہ سے؟ 80 صحابہ سے ذرا وہ دروازہ اٹھا کر لاؤ۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں 80 لوگ مل کر کے اس کو اٹھانا چاہتے تھے، اس کو گھسیٹ کے کھسکا بھی نہیں سکے۔ 80 لوگ مل کر جس کو گھسیٹ کے کھسکا نہ سکے، علی نے اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا تھا اور الٹے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اور اس کو پیٹھ پر رکھ کر کے سیڑھی بنائی تھی جس پر صحابہ چڑھے تھے۔ آقا نے انہی کے لیے فرمایا تھا پرچم اسے دوں گا، پرچم اسے دوں گا جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے، اور بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے۔ محرم شریف کے موقع پر آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ ہے کہ بس اپنی نسبتیں ان سے جوڑو، ان کے غلام بنو، کنتو پرنتو چھوڑو، عقلوں کی غلامی چھوڑو، اہل بیت کی غلامی اختیار کرو۔ میرے آقا فرماتے جہاں جہاں قرآن نے یا ایھا الذین آمنو کہا اس میں پہلے نمبر پر علی ہے۔ علی وہ یا ایھا الذین آمنو ایمان والوں میں سب کے سردار ہے۔ قرآن میں 300 آیتیں، کتنی؟ 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی، 6666